فاتح بیت المقدس سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ یہ بیت المقدس انبیاء کرام کی سرزمین ہے۔ اسلام کے فاتح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کو فتح کرنے والے سب سے پہلے مسلم جرنیل تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فلسطین کے بعض مقامات فتح کر لیے تھے، اور فاروقی عہد تک نابلس، لد، امواس کے علاقے فتح ہو چکے تھے، اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ رومی فوجیوں کے خلاف فلسطین میں جنگ میں مصروف تھے، اور ان کا مقابلہ روم کے بڑے جنرل اطربون کی فوج سے تھا، اور اطربون فلسطین کے شہر اجنادین میں ٹھہرا ہوا تھا، اور مسلمانوں کے لشکر نے اجنادین کا محاصرہ کر کے اطربون کو بیت المقدس کی طرف دھکیل دیا تھا۔ رملہ اور بیت المقدس دو ایسے شہر تھے جہاں رومی مسلمانوں سے لڑ سکتے تھے، اور اطربون نے ایک دھمکی آمیز خط سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ علاقہ تم فتح نہیں کر سکتے۔ جواب میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ میں اس ملک کا فاتح ہوں، لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اپنے دوستوں سے مشورہ کر لو، شاید تمہاری عبرتناک تباہی سے پہلے تمہیں کوئی نیک مشورہ دے۔ تبری کی ایک روایت میں ہے کہ اطربون نے جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا خط پڑھا تو اس جملے پر کہ میں اس ملک کا فاتح ہوں ہنسا۔ اس کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ اسے یہ کیسے معلوم ہوا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس ملک کا فاتح نہیں ہے؟ اطربون نے جواب دیا کہ بیت المقدس کے فاتح کا نام عمر ہے، جس میں 3 حرف ہیں، اور یہ تورات میں لکھا ہے۔ اس دوران اطربون اور بیت المقدس کا پادری قلعہ بند ہو گیا۔ ان حالات کا جائزہ لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے سفر کا رخ کیا، اور جابیہ کے مقام پر تشریف لے گئے۔ تمام صحابہ کو مشورہ کے لیے طلب کیا۔ ادھر پادری نے صلح کی درخواست کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائیں اور ہم سے صلح کریں، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ بیت المقدس کی آزادی آپ کی تشریف آوری پر موقوف ہے، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا، اور 16 ہجری 637 کو آپ بیت المقدس روانہ ہو گئے۔ آپ کا سفر عجیب و غریب تھا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ آپ نے اونٹنی پر سفر کیا، اور اونٹنی پر 2 تھیلے تھے، ایک میں ستو اور دوسرے میں کھجوریں تھی، اور سامنے پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ تھا۔ سفر لمبا تھا، اس لیے ایک غلام کو ساتھ لیا، اور اس غلام سے فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ تمام راستہ میں سواری پر بیٹھ کر آرام سے سفر کرتا رہوں گا اور تم پیدل چلتے رہو گے، کیونکہ یہ انصاف کے خلاف ہے۔ اور مقام جابیہ پر صلح نامہ تیار ہوا، اور رومی حکومت کا نمائندہ بھی موجود تھا۔ اتنے میں اطلاع ہو گئی کہ امیر المؤمنین تشریف لا رہے ہیں۔
سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ استقبال کے لیے تشریف لے گئے۔ پادری سفر نوس کا خیال تھا کہ امیر المؤمنین کا لاؤ لشکر نظر آئے گا۔ انہوں نے جو دیکھا کہ ایک آدمی اونٹنی پر بیٹھا ان کی طرف آ رہا ہے اور دوسرا ان کی نکیل پکڑے آگے چل رہا ہے، اور ان کا حلیہ دیکھنے کا تھا، پھٹے جوتے، بالوں پر گرد و غبار، پیبند لگا کرتا، ایک دو نہیں پورے 14 پیبند لگے ہوئے تھے، جن میں سے کچھ چمڑے کے تھے۔ پادری کا دل قبول نہیں کرتا تھا کہ وہ عظیم المرتبت فاتح جس نے سلطنت روم اور فارس کو تخت و تاراج کیا، کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے؟ فلسطین کی فتح مکمل ہونے کے بعد آپ بیت المقدس میں تشریف لے گئے۔ جب بیت المقدس قریب آیا تو ابو عبیدہ اور سرداران فوج سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا پھٹا ہوا اور میلا کچیلا لباس دیکھ کر ایک قیمتی پوشاک آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے، اور عمر اور عرض کی کہ یہ لباس اتار کر اس لباس کو پہن لیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیں اسلام کی عزت کافی ہے۔ غرض کی اسی حال میں بیت المقدس میں داخل ہوئی کہ رومیوں نے عالم عرب و عجم کے فرما روا کے لیے دروازے کھول دیے اور کہا بے شک یہی فاتح بیت المقدس ہے۔ پھر آپ حضرت داؤد علیہ السلام کی محراب کی جانب بڑھے اور آپ نے حضرت داؤد کے سجدہ والی آیات تلاوت کی اور سجدہ کیا۔ غرض کی بیت المقدس تشریف لانے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، لیکن آج کا مسلمان اس مسجد اقصی میں سجدہ دینے کو ترستا ہے۔ آج پھر مسجد اقصی کو کسی عمر اور صلاح الدین ایوبی کی منتظر